حضور بڑے ناراض نظر آئے مولانا، بڑے خفا نظر آئے. افغان پالیسی اور امریکہ وہ تو اپنی جگہ ان کی ظاہر ایک رائے ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ یہ اندیا بھی دیا، بلکہ کہا اندیا کیا کہ اب پارلیمان میں نمبر کتنا ہے اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے، اور اسلام آباد ہم اقتدار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے ہیں. خیریت ہے کیا؟ کچھ ایسا ہوا ہے پچھلے دنوں جو اتنا غصے میں آ گئے مولانا صاحب؟ دیکھیے پالیسیاں تو ٹھیک نہیں ہے نا گورنمنٹ کی. جب پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں پھر جو ہے نا کسی وقت تو جو ہے معاملات کہیں نہ کہیں وہ ہونے ہیں اس طرح سے. یا پھر گورنمنٹ جو ہے نا معاملات سیدھے کرے، سیدھے ہو نہیں رہے ہیں، تو جب سیدھے ہو نہیں رہے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جس میں جو چیزیں غصے میں آئے گی. آپ اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہی تو ایک اپنا مشترکہ کینڈیڈیٹ لانے لگے تھے کے پی میں خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، اینڈ یو آر دا اونلی پارٹی جو کہ باقاعدہ عدالت میں گئی کہ سی ایم کو حلف نہ لینے دیا جائے. حالانکہ آپ نے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ کہا تھا کہ یہ سارا عمل قانونی ہے، لیکن آپ کی جماعت چلی گئی کہ عمل غیر قانونی ہے. نہیں، ایک اس میں نہیں تھا. میں آج صبح پہنچا ہوں، ملک میں نہیں تھا. اور وہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ شاید کوئی سوچنے سمجھنے کا وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ ہم آپس میں جو ہے نا کوئی اس پہ ایک لائن پہ نہیں آ سکے. تو وہاں باہر آپ جب چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا رابطے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو نا جس وکیل صاحب سے مشورہ کیا گیا ہوگا انہوں نے پھر مشورہ دیا ہوگا کہ وہ حالانکہ ہمارا تو اتنا مفاد نہیں تھا. ہمارے 18 لوگ ہیں یا 19 لوگ ہیں، تو 18-19 لوگ سے تو ہم جو مرضی کر لیں، ہمارا سی ایم نہیں آ سکتا. اور جس کی بھی سوچ ہے کہ کوئی مشترکہ سی ایم تھا وہ غلط ہے. مسلم لیگ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا، سردار صاحب کا بیٹا تھا، اور یہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ وہ زیادہ سے زیادہ وہ اس لیے تھا کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا، اس میں وہ کرنا تھا. کچھ اس سے بھی ایسی بھی غلطی ہوئی ہے کہ اگر وہ اتنی جلدی نہ کرتی، ایک دن اور اس میں آرام سے وہ کر لیتی تو زیادہ آسان طریقے سے سارے معاملات وہ کیے جا سکتے تھے. تو کہیں نہ کہیں مولانا صاحب نے جن سے بھی رائے لی قانونی حوالوں سے، انہوں نے کہا کہ عدالت جانا چاہیے. آپ کی اس وقت اویلیبلٹی نہیں تھی تو پھر مولانا صاحب نے گو ہیڈ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جائیے عدالت. مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے یا لطف الرحمان صاحب کا اپنا جو ہے نا وہ اس میں کوئی فیصلہ تھا، میرے علم میں نہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا صاحب کی منظوری کے بغیر پارٹی، چونکہ پارٹی عدالت میں گئی نا، کوئی انڈیویجول تو نہیں گیا آپ کی پارٹی. میں نے پٹیشن نہیں دیکھی ہے. میں نے پٹیشن دیکھی ہوتی تو مجھے نہیں پتا کہ لطف الرحمان ورسز فلاں فلاں تھا یا جے یو آئی ورسز فلاں فلاں تھا. مجھے یہ بھی ایگزیکٹ پتا نہیں ہے. لطف الرحمان بھی گئے ہوں گے تو بحیثیت ممبر جے یو آئی ایف بھی گئے ہوں گے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کامران مرتضیٰ بھی تو کئی پٹیشن جو ہے نا فائل کر سکتا ہے نا. اس کا مطلب پھر وہ جے یو آئی وہاں پہ نہیں آ جاتی نا، ٹیکنیکلی اسپیکنگ نا. تو اب مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں ہے اس معاملے کا نا. تو ایگزیکٹ پتا ہوتا تو یقیناً جو ہے نا میں آپ کو پراپر جواب دے پاتا. تو اب اس کا کیا کیجئے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات آن ریکارڈ کہہ چکے ہمارے پروگرام میں کہہ کر گئے کہ اسلام آباد میں باقاعدہ ملاقاتیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں کہ بندے پورے کر کے مولانا صاحب کو دے دیے جائیں اور وہ اپنا سی ایم لے آئیں، مگر یہ ہو نہ سکا. اب وہ دیکھیں نا، کہنے والے تو پھر یہ بھی شرارت کریں گے کہ مولانا صاحب کو کوئی یقین دہانیاں ہوئی تھیں سی ایم کے بی کے حوالے سے، وہ پوری نہیں ہوئی تو اب ناراض ہو گئے آج. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تک میں یہاں پہ تھا، اور جب میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو مجھے مشاورت کے لیے بلوا دیا جاتا ہے. 3 دن پہلے تک جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. 3-4 دن کا میں سنڈے کو گیا تھا اور آج صبح واپس پہنچا ہوں. تو اس مین وائل میں جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور اس وقت تک کوئی ایسی مولانا کو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کا کوئی سی ایم آ رہا ہے. سی ایم آ نہیں سکتا تھا. صرف میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اگر اس میں کوئی کینڈیڈیٹ ہمارا آئے گا تو ایک پروسیس ہے، اس میں آپ نے اپنی پریزنس شو کرنی ہے. اور نہ کوئی اس دن نون سے کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ جی ہم مشترکہ کینڈیڈیٹ لائیں گے، یا پھر اس بات پہ ہم ناراض ہو گئے. کوئی ایک اور کسی دوست نے تو یہ بھی اڑا دیا تھا کہ گورنرشپ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے. تو وہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، مگر نہیں ہے. میں بالکل جو ہے نا اس پہ کلیئر ہوں. جے یو آئی اپنے بطور پارٹی کوئی ایفرٹ نہیں کی اپنا سی ایم لانے کی. پیپر فائل کیے ہیں، ایفرٹ تو کوئی ملاقات تو انہوں نے نہیں کی ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی ایسا وہ نہیں کیا. ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کی بعد اگر فرض کر لیجیے کہ اگر ہمارا کوئی ایسی بات ہوتی تو اس کے بعد جو ہے نا کم از کم جو ہے نون سے بات کرتے یا نون جو ہے نا ہم سے بات کرتے. تو اس طرح کی بھی کوئی میری اطلاع کے مطابق کوئی ایسی ہو چیز نہیں. اسلام آباد آنے کا اندیا بس ٹھیک ہے دے دیا، جوش خطابت میں کہہ دیا، یعنی یا چلیں ایک کہ چلیں آ جائیں گے شاید کبھی، ویسے ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس وقت مولانا صاحب کی پارٹی باقاعدہ ہے، مولانا صاحب باقاعدہ سوچے ہوئے ہیں کہ بس اگلے کچھ ہفتوں میں یہ کام کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا، اتنا سیریس تو نہیں ہے نا اس پہ. یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتوار کے بعد سے کم از کم میرے رابطے جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہے.
درمیان میں ٹیلی فونک جو ہے نا وہ ایک آدھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، مگر اس میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے میں یہاں پہ لوکل جب موجود ہوتا ہوں تو رابطے میں ہوتا ہوں. تو مجھے پھر جب آج پہنچا ہوں تو آج وہ ڈی آئی خان کے لیے جا چکے تھے، تو میں نے کوئی ایسی جو ہے نا کوئی انسٹرکشنز لی بھی نہیں ہے اور دی بھی کوئی رائے دی بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے ممکن ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے نا کمیونیکیشن پہ بھی کوئی بات ہو، ٹھیک. تو کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے جو ایسی جو میری نالج میں نہ ہو، تو اگر خام خواہ مجھ سے غلطی نہ ہو چاہے کوئی بات کرتے ہو. بہت نوازش، بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب.